ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی ایک حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ رب کریم کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام مسلسل سفر اور دروس نے کافی تھکا دیے. میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق اور
سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ہم سب کو اس حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شیخنا سرفراز احمد حفظہ اللہ تعالی کے والد کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرما۔ جتنے بھی موحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ برکتوں والی ذات وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت، بیدہ الملک، زمین کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت، مخلوق پر بادشاہت، اپنے فرشتوں پر، روح الامین پر، انبیاء پر، صلحاء پر، اتقیاء پر، اولیاء پر۔ اگر کوئی حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی ہر بات پر یا تو اللہ کی کتاب سے دلیل دوں یا محمد کریم کی حدیث سے دلیل پیش کروں، کیونکہ یہی حق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہاں پر بڑے مفسرین گمراہ ہوئے جنہوں نے اللہ کے ہاتھ کا انکار کیا۔ ہم اہل الحدیث اللہ کی تمام صفات کو ویسے مانتے ہیں جیسے رب اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے، جیسے اس کا نبی حدیث میں بیان کرتا، بغیر کسی تعویل، تعطیل، تمثیل کے۔ اللہ کے ہاتھ ہے، بیدہ الملک، ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ جیسے اس رب کی شان کو لائق۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ چاہے یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، وہ قادر مطلق۔ چاہے کسی مرزائی مربی کو اٹھا کر اہل الحدیث بنا دے، وہ بادشاہ۔ چاہے مجھ جیسے شریعت کے ادنا سے طالب علم کو توحید کا فہم عطا کر دے، وہ قادر مطلق۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا۔ چاہے کسی کو بیٹیوں سے نواز دے اور چاہے کسی کو بیٹوں سے نواز دے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہے بیٹیاں اور بیٹیاں ملا کر دے دے اور چاہے کسی کو ایک بیٹا بھی نہ دے، ایک بیٹی بھی نہ دے، لا یسأل، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں، اس رب کی دعوت دیتے ہیں۔
اور امت کی اکثریت اس رب کو اس طریقے سے جیسے اہل توحید مانتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار۔ ہمارا ایمان پھر سن لیجئے، ہمارا پیغام پھر پڑھ لیجئے، پھر سمجھ لیجئے۔ ہم کائنات کے اندر ایک کو مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، الہکم الہ واحد، ایک کو مانتے ہیں۔ اور اہل حدیث کے علاوہ ایک کو باقی امت نہیں مانتی۔ ہر بستی کا اپنا مشکل کشا، ہر شہر کا اپنا مشکل کشا، ہر گاؤں کا اپنا حاجت روا، ہر برادری کا اپنا لجپال، ہر قوم کا اپنا غریب نواز، بندہ نواز۔ ہمارا اعلان کیا ہے؟ کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، چھیننے والا اللہ ہے، بادشاہ شہنشاہ حقیقی اللہ ہے۔ یہ سارے انسان، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، یہ سارے قبروں میں مدفون یا دھرتی پر چلنے والے زندہ انسان سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ بس یہی دعوت دیتا پھرتا۔ ہماری تو راتیں بھی باہر، ہمارے تو دن بھی باہر، ہم سے تو غیر بھی ناراض، ناراض ہم سے اپنے بھی ناراض۔ کہتے ہیں حکمتوں سے بھری ہوئی، مصلحتوں سے بھری ہوئی، حالات خراب ہے، بستی میں اکیلا ہوں۔ دعوت ذرا دیکھیے گا، ابھی سال ہی ہوا ہے مسجد کو بنے ہوئے۔ او اہل اسلام، تیری تو مسجد بن گئی، تیرا امام موجود ہے، تیرا امیر موجود ہے، تیری جماعت موجود ہے، تیرا یوتھ فورس کا قافلہ موجود ہے۔ آپ پلٹ کر ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ، مکہ کے اندر نہ یوتھ تھی، نہ جوان تھے، نہ مرکزی تھی، نہ برادری تھی، نہ کوئی آگے تھا، نہ کوئی پیچھے تھا، نہ کوئی دائیں تھا تو نہ بائیں تھا۔ اکیلے ہی پہاڑی پر چڑھ کر کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو نماز کی دعوت دیتا پھرتا ہے، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، تو مسجد کے لیے چندے مانگتا پھرتا ہے، تو رمضان کے لیے افطاریہ اور سحریہ اکٹھے کرتا پھرتا ہے۔ پہلے یہ دیکھ تو صحیح، وہ رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، تو رب کے نام پر سوال کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے، مسجد میں بھی سجدہ کرتا ہے، دربار پہ بھی سجدہ کر لیتا ہے، مسجد میں بھی آ جاتا ہے، قبر پر بھی چلا جاتا ہے، مسجد کے اندر بھی پنکھا لگا دیتا ہے، دربار پر بھی دروازہ لگا دیتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ رب ہی اکیلا سب کچھ کرتا ہے۔ وہ رب کو منانے کے لیے اس بزرگ کی عزت، عظمت، شان، شوکت، چڑھاوے، قربانیاں، بکرے ذبح کر رہا ہے، کہیں وہ راضی ہو کر میرے لیے میرے رب کو راضی کر دے۔ ہم اس رب کو رب ہی نہیں مانتے۔ ہمارا دعویٰ اور اعلان کیا ہے؟ کان کھول کر سن لیجئے، دلوں پر ہاتھ رکھ لیجئے، ہم رب اس کو نہیں مانتے جو کسی کے ساتھ میں مجبور ہو جائے۔ ہمارا اعلان کیا ہے؟ کائنات کے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے اولیاء جمع ہو جائیں، سارے اتقیاء جمع ہو جائیں، سارے صلحاء جمع ہو جائیں، سارے شہداء جمع ہو جائیں، سارے انبیاء جمع ہو جائیں، امام الانبیاء بھی شامل ہو جائیں، اور رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہے، ہم رب اس کو مانتے ہیں جو سب کی بات کا انکار کر کے وہ مجبور نہیں ہوا کرتا، مغلوب نہیں ہوا کرتا، وہ چاہے تو قبول کر دے اور چاہے تو رد کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی دعوت توحید ہے، یہی انبیاء کا مشن ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی شیخ سرفراز کی دعوت ہے، یہی کامران نوجوان کا پیغام ہے، یہی میرا پیغام ہے، یہی یوتھ فورس کہتی ہے، یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کہتی ہے۔
ہم کسی بزرگ کے بزرگی کے انکاری نہیں، ہم کسی ولی کی ولایت کے انکاری نہیں، ہم کسی درویش کی درویشی کے انکاری نہیں۔ ہمارا اعلان یہ ہے یہ سب نیک ہیں ہوں گے، ہمیں نہیں خبر، خبر یہ ہے یہ سارے مل کر بھی میرے رب کو کہے ایسے کرنا ہے، ہم اس رب کو رب نہیں مانتے جو مخلوق کے سامنے مجبور ہو جایا کرتا۔ فرق مانتے تم بھی ہو، اللہ ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہے اللہ نہیں، مانتے وہ بھی ہے، ماننے میں فرق، ماننے میں فرق۔ تو مانتا ہے اس طریقے سے کہ جب سمندر میں جاتا ہے تو اعلان کرتا ہے اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ جب تو سمندر دریا کے اندر کشتی میں بیٹھتا ہے تو مانتا اس طریقے سے ہے یا بہاول حق بیڑی دھک حق دھک، تو ایسے مانتا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے ہم سمندر کی لہروں میں پھنسے ہوئے ہو، ہم صحراؤں کے اندر گم ہو چکے ہو، ہم دریاؤں کے اندر الجھ چکے ہو، ہم اس جگہ پر بھی یہی اعلان کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ۔ سمندر ہو، صحرا ہو، دریا ہو، مصیبت ہو، خشکی ہو، تری ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، بازار ہو، گھر ہو، رات ہو، دن ہو، ہم ہر حالت میں ایک کو پکارنے والے، تو درجنوں کو پکارنے والا۔ تجھے نماز سے پہلے مجھے بتانا پڑے گا کہ پہلے رب کو رب تو مان، پھر تجھ پر اللہ نماز کو فرض کرتا ہے۔ تو رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، میں تجھے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرق ہے ماننے میں، مانتے تم بھی ہو، ماننے میں فرق، مانتے ہم بھی ہیں۔ تو اکیلا نہیں مانتا، نہیں، جو لینا ہے اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نہیں مانتا جیسے رب منوانا چاہتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ آئے ہائے شہنشاہ۔ جیسے تو مانتا ہے ویسے ہم نہیں مانتے، جیسے ہم مانتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ فیصلہ یہ رب کا کلام کرے گا، اور میں ہر جگہ پر ہر جلسے میں دن ہو رات ہو انتظامیہ کو پیغام دیا کرتا ہوں، سپیکر آلہ لگا دیتے ہو، پانی آلہ رکھ دیتے ہو، جس قرآن کی طرف دعوت دینی ہے وہ مصحف تم امام اور خطیب کے لیے رکھتے ہی نہیں ہو، ہر جگہ مانگنا پڑتا ہے لائیے ذرا قرآن، ہائے ہائے لائیے ذرا، اس کو ٹیبل پر سامنے رکھا کرے۔ اسی کا پیغام دینے کے لیے سب جمع ہوئے، اور یہی الماری میں سجایا ہوا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کا خالق کون ہے؟ بس فرق یہ، ماننے میں فرق ہے۔ تو مانتا ہے کہ میرے موت کا مالک، میری زندگی کا مالک لاہور کا اجمیری یا انڈیا کا، لاہور کا اجمیری یا انڈیا کا اجمیری ہے، ماننے میں فرق ہے۔ تو مانتا ہے اپنے بچے کا نام پیرا دیتا رکھتا ہے، اپنا نام پیر بخش رکھ لیتا ہے، اپنے والد کا نام علی بخش رکھ لیتا ہے، پردادے کا نام محمد بخش رکھ لیتا ہے۔ تو بھی مانتا ہے، مانتے ہم بھی ہیں، ہم اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اس کے والد کا نام عبد الرحمن رکھتے ہیں، اس کے دادا کا نام عبد الغفار رکھتے ہیں، اس کے پردادا کا نام عبد المتکبر رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم مانتے اس طرح ہے جس طرح کلام کہتا ہے، تو مانتا اس طرح ہے جس طرح تیرا عقیدہ، تیری برادری،
تیرے فوت شدہ بزرگ کہتے ہیں، فرق یہ ہے ہم مانتے رب کو اس طرح جیسے آمنہ کا لال کہتا ہے، تو مانتا اس طرح ہے جیسے ابو جہل کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا، ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا، راہبر و رہنما، اللہ اکیلا ہے، ہم مانتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے خادم بنا دے، جس کو چاہے مسلح کا امام بنا دے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کا ننیالی نہیں، اس کے ددیالی نہیں، اس کے سسرالی نہیں، کوئی اس کا کائنات کے اندر برابری کرنے والا نہیں۔ ہم اس طرح مانتے ہیں۔ تیرا ماننا کیا ہے؟ تو رب کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیتا ہے، کسی کو نور من نور اللہ کہہ دیتا ہے، کسی کو اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ یہ لاڈلا پیر چندن شریف بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ کے اندر یہ لاڈلا پیر کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے لاڈلا ہے، اس نے جب بھی مانگا، جس وقت مانگا، جو مانگا، یہ رب کا لاڈلا ہے۔ رب نے انکار نہیں کیا۔ میں نے کہا میں کیسے مانوں؟ رب کا لاڈلا دھرتی پر انسانوں کے اندر آمنہ کا لال ہے، وہ مانگتا ہے، رب نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے ابو طالب کلمہ پڑھ لے، رب نہیں چاہتا۔ بتلا یہ لاڈلا ہے یا محمد لاڈلا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ بڑا قادر مطلق ہے، بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ۔ بادشاہ تو یہاں بھی نواز شریف، آج کل خان صاحب، پہلے زرداری صاحب بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ بادشاہ تھے، سعودی عرب کے بھی بادشاہ، اور ملکوں میں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ بھی بادشاہ، نعرے لگتے رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، وہ گیا تو وزیر اعظم بے نظیر، اسے خامد نے مروایا تو صدر زرداری، پھر آ گئی پی ٹی آئی، مزہ لے لیا نا، روٹی سے ترس گئے ہو، آ گئی ہے۔ وہ بھی ہم نے بادشاہ ہے کہ نہیں؟ بادشاہ، انکاری نہیں، انکاری نہیں۔ دنیا کا کوئی شخص اللہ کی رحمت سے میری بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ بادشاہ مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ہائے ہائے، یہ بادشاہ ہے، ان کو بنانے والا کون ہے؟ قل اللہم، کہہ دیجئے اللہم ملک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بھٹو نے کہا تھا اگر میں کھمبے کو پیپل پارٹی کا MNA کھڑا کر دوں لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ، شہنشاہ کیا کہہ رہا قرآن کے اندر؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہا ہے تمہارا بھٹو، بے نظیر، زرداری، نواب، اور کل کو یہ کہا ہوگا یہ دنیا کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، ڈول جائیں گی۔ سرکار جاگ کے بیٹھو، آپ کو کہہ رہا کیا اس میں گرامی محترم بولیے ذرا؟ بلال، ماشاءاللہ، اللہ اس کو بلال کے نقش قدم پر چلا دے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چلتا زمین پر ہے، آواز جوتیوں کی مدینے والا جنت میں سن رہا۔ اللہ اس بلال کو بلال بنا دے، لمبی عمر عطا فرما،
صحت والی عطا فرما۔ آپ کی آنکھیں بند تھی، مجھے نظر آیا، غلطی بھی ہو سکتی میری آنکھوں میں، اور میں نے کوئی بات کی ہے۔ مولانا مفتی بہت ہوتے ہیں الجسوں میں، معذرت کے ساتھ سوال پوچھو تو کہنے یہ تو میرے کو ہی پوچھ لا، شاہ جی نے کیوں تنگ کر دے، کوئی نہیں بولے گا۔ بلال اللہ آپ کو ایمان والی زندگی دے، آپ کی آنکھیں بند تھی، مجھے نہیں خبر، مجھے بظاہر یہ لگا آپ سو رہے تھے، جب آپ کی آنکھیں بند تھی تو میں کیا کہہ رہا تھا، سوچ لو، نہیں پتا۔ اوہ بلال زندہ ہے کہ مردہ؟ چونڈی مار کے ویکھ لو، پھر سنی نہ آنکھیں مر گیا سی، زندہ ہے، بول رہا ہے، اور تمہارے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ اوپر کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا علی القبور، کدی وعلیکم السلام آیا؟ یہ تو بولتا ہے بلال السلام علیکم، وعلیکم السلام بولتا ہے۔ مسجد اہل حدیث مجھے نہیں پتا یہ سنی ہے وہابی ہے کس عقیدے کا ہے، یہ سو گیا تھا، مسئلہ سمجھاتا ہوں، ہم رب کس کو مانتے ہیں اور تم کس کو مانتے ہو، یہ سو گیا تھا، میں نے اٹھا دیا، سپیکر بڑا اعلیٰ، سید کا اپنا سپیکر رب کی رحمت سے وہ بھی بڑا اعلیٰ، میں نے پوچھا بلال بتلا اتنی اونچی آواز میں نے کچھ کہا ہے؟ کہتا پتہ نہیں، یہ زندہ جسے پتہ نہیں لگتا، تیرا زندہ نہیں، تو نے نہلایا، کفنایا، کندھے پر اٹھایا، چارپار پر ڈالا، کمر میں کپڑا ڈال کر قبر کے اوپر لٹکایا، اندر بند کر کے ماربل لگایا، گنبد بنایا، اب تو کہتے ہیں یہ سنتا ہے، وہ سنتا نہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں جو سو جائے وہ سن سکتا نہیں، اور جو مر جائے وہ کیسے تیرا رب اور پالن ہار ہو سکتا ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی زندہ باد۔ رب کو ہم رب مانتے ہیں، فرق ہے ماننے۔ تو جا کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتنا لال ککڑ گھنتے پتر ڈے، تو اسے کہہ رہے جسے تو نے پڑھانا کر کے صدر پر کپڑا ڈال کر نہلایا تھا، بغیر غسل کے تو نہیں اندر دے دیا تھا۔ میرے بزرگ ہیں وہ اپنے، میں خود سید ہوں، جتنے بھی سادات ہیں، کبھی کسی کو بغیر غسل کے اندر کیا سوائے شہید کے ہائے ہائے نہلایا، اور باہر سے مفتیوں نے کہا دیر ہو رہی ہے جلدی کرو، کسی نے کہا ایسے کرو، کسی نے، اس وقت مفتیوں کی جماعت وہاں کھڑی ہوتی پھر کفنایا، ٹھنڈے دل سے سوچئے، ٹھنڈے دل سے پھر کفنایا۔ شاہ صاحب نے کہہ دیا اوہ شرم نہیں آتی کدھر ہاتھ لگا رہا ہے، ذرا پیچھے ہٹنا، میں کپڑے تھے آپ پہ پا لواں۔ کبھی کسی مردے نے کہا ہے آپ کو کیا پتا شاید کہہ ہی دیا ہو، چپکے سے کہہ دیا ہو، نہیں۔ اور جو سو جائے وہ اللہ کی صفات کا مالک ہو سکتا؟ ہم رب اس کو مانتے ہیں، تو جس سے سوال کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، استغاثہ دائر کر دیا ہے، امیدوں کو مرکز بنا دیا ہے، تو وہاں پر کھڑا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم رب اس کو مانتے ہیں، یہ تو سو گیا تھا، ہمارا رب تو وہ ہے، نیند تو بڑی دور کی بات، ہمارے رب کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ دلیل کیا ہے؟ مسجد تمہاری، مولوی تمہارا، نماز تمہاری، سلام تمہارا، اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ بابا کیا ہے؟ وہ سوتا نہیں، آؤ پھر سنو، وہ سوتا نہیں، سلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں، پلاتا ہے، تو اس سے مانگتا ہے جو اس کا محتاج ہے۔ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں اس سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ شاہ صاحب نے تو بڑی سخت تقریر کر دی، پھر دل کرتا ہے صاحب کا دور کے اندر
پہنچ کر اس کی عقل پہ یا حسین پھنس گئے حسین کرو، ماتم کرو، میں تجھے تیرے خالق کا تعارف کروا رہا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قادر ہے، قادر ہے، اور یہ عراق کا عبد القادر ہے۔ فرق یہی ہے، تو عبد القادر سے مانگتا ہے، میں قادر سے مانگتا ہوں، تو مخلوق سے مانگتا ہے، میں خالق سے سوال کرتا ہوں، تو انسان ہو کر انسان سے مانگتا ہے۔ اور لالیہ کے مسلمان، جا تیرا علاقہ، بستی تیری، گاؤں تیرا، زمیندار تیرا۔ کبھی کسی جانور نے جانور سے بھی سوال کیا ہے؟ بھینسیں ہیں ادھر اس گاؤں میں، اس شہر میں بھینس ہے، گائیاں ہیں، کبھی نوکر دیر کر دیتا ہے چارہ کاٹنے میں، کھلانے میں، بھوک لگی ہوئی ہے بیچاروں کو، پیاس لگی ہوئی ہے۔ کبھی دیکھا ایک گائے نے، جو بڑی بزرگ گائیں تھی، جوان گائیوں نے جمع کر کے، اماں جی تو ہی آج کھوا چھوڑ۔ کبھی گائیں سے مانگا ہے؟ اور جانور ہو کر نہیں مانگتا، کتا کتا سے نہیں مانگتا، بھینس بھینس سے نہیں مانگتی، گائے گائے سے نہیں مانگتی، بیل بیل سے نہیں مانگتا، پرندہ پرندے سے نہیں مانگتا، درندہ درندہ سے نہیں مانگتا۔ تو کون ہے؟ اشرف المخلوقات۔ تو حی و قیوم کو چھوڑ کر جب اپنے جیسے وہ بھی مرے ہوئے انسان سے مانگتا ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے جیسے تو رب کو مانتا ہے میں ماننے کے لیے تیار۔ فرق اتنا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کا نظام ہے کہ نہیں؟ ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر، ایک ہی گلی، کبھی بابا فوت ہو رہا ہے تو بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ بادشاہ ہے نا، بابے کا غم مناؤں کہ بچے کی خوشی مناؤں؟ الذی خلق الموت والحیات۔ کیوں موت زندگی کا نظام؟ کیوں کہ پتہ لگے کل یہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر قبر۔ کوئی دنیا میں صدا رہا ہے؟ صدا رہا ہے؟ زندہ پیر کا عرس نہیں ہوتا؟ آپ بڑے مزے سے کہتے نہیں، زندہ پیر پھر عرس۔ پہلے تو مرنے کے بعد عرس، میلے ٹھیلے یہ سب کچھ ہوا کرتے تھے، پھر یہ سیانے ہو گئے کہ بعد والوں نے جو کما کر کھانا ہے تو اپنی زندگی میں زندہ پیر کا عرس خود ہی کھانے لگ جاؤ۔ ہر کاروبار کو زوال ہے سوائے ایک کاروبار کو، ہر کاروبار کو عروج اور زوال ہے سوائے ایک کاروبار کے۔ وہ کون سا ہے؟ بڑے بڑے بال رکھ لیں، سبز چوگا پہن لیں، قوم آپ کی جو بھی ہو، میراثی ہو، چوڑے ہو، جو مردی ہو، معصوم شاہ بخاری نام رکھ لیں اور ایک قلم ہاتھ میں رکھ لیں اور پہنچا ہوا پیر بن جائیں، کبھی آپ کے کاروبار کو زوال ہو سکتا؟ آئے ہائے آئے ہائے ہائے۔ میں ایک دفعہ فیصل آباد سے گزر رہا تھا، تو میرا کیونکہ یہ موضوع ہے میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں، کوئی چیز ملے قوم کو بتلاؤں۔ ایک رکشہ میرے سامنے سے گزرا، اس پر لکھا ہوا تھا پیر چپ شاہ۔ میں نے گاڑی احمد کو کہا ذرا گاڑی پیچھے کر، یہ اس بزرگ کی ذرا زیارت تو کریں۔ نیچے لکھا ہوا تھا پیر چپ شاہ، یہ کسی کو نہ دم کرتا ہے، نہ تعویذ دیتا ہے، نہ دوائی دیتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے ہی شفا مل جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بس سوچئے گا ذرا مسلمانوں کی جماعت، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، بات غلط ہو تو تقریر کے بعد پوچھ لیجئے گا شاہ صاحب یہ آپ نے غلط کہا ہے۔ ہم سید، ہمارے بزرگ سید، ہمارے دادا پردادا سید، سید بھی زیدی جو سنی بھی نہیں ہوتے، وہابی کدھر سے آ گئے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے، تمہیں دیکھے، چیک کرے تم میں سے کون اچھائیاں کرتا۔ مجھے یاد ہے اہل حدیث ہونے سے پہلے میں ان پیروں کا بڑا مرید،
مرید سے مراد ان کے پاس جانا، ملنا، دیکھنا، کچھ حصول کرنے کی کوشش کرنا، کوئی ہے تو مینوں بھی دے۔ ایک کے پاس جایا کرتا تھا، وہ بڑا ہی چٹا، مچھیں بڑی بڑی اور کلین شیو، مچھیں اور داڑھی نہیں، مچھیں بڑی، گورا بہت تھا، خوبصورت تھا، بڑا مزہ آیا دیکھنے میں نے اس سے پوچھا، سب کے لیے کھانا لگا، چائے لگی، اس نے نہ کھانا کھایا نہ چائے پی، جیسے آج میں نے اختر صاحب کے گھر نہ چائے پی نہ کھانا کھایا۔ وہ کہنے لگے شاہ صاحب کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا آپ نے تقریر کا وعدہ کامران نے لیا تھا، کھانے کا وعدہ تو نہیں لیا۔ اب چپ، جس کو بلا رہے ہو اس کو وعدہ دیا ہے کہ کھانا میرے پاس کھانا، کہ نہیں وعدہ کھانا تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا، سیدوں کا ایسے نہیں ہوتا، سید تو آل رسول ہوتے ہیں، آل رسول، اور پھر بھابی ہو جائے تو پھر بھابی قدر نہیں کرتے۔ این جی بابا جی، این جی ہے کہنا لگتا ہے یہ بھی سید پیر نے کی دعائیں۔ کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے؟ مچھان ہے زندہ باد، دیکھا ہے۔ باقی سارے زنانیاں کو بیٹھے ہوئے نے کہنے گے شاہ جی تقریر ہے کہ بڑی چھوٹی تقریر ہے، بڑی سوہنی تقریر، کہ شاید یہ تو ہی تے آکھیا کہ پتہ مینوں ہی کوئی نہیں۔ وقت آکھے نقوی صاحب آگے نہ سوتھائی وے دے رہے، اگے کوئی نہیں ویکھیا۔ سبحان اللہ، مچھان۔ میں نے کہا نور بڑا ہے، نور بڑا ہے۔ کہنے لگا ہمارے پیروں کے چہرے پہ نور نہ ہو تو بھابھیوں کے چہرے پہ نور ہوگا۔ میں نے کہا اس نے نہ کھانا کھایا ہے نہ چائے پی ہے، نہ کھانا کھایا نہ چائے، کہتے نہ یہ کھانا کھاتے نہ چائے پیتے۔ میں نے کہا پھر آئے ہائے پھر، کہا یہ صرف دودھ پیتا ہے۔ میں کہا کسی کالے چوڑے نو سویرے شام دودھ پلا وہی چٹا ہو ویسی رہے۔ آئے الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ بادشاہ ہے، ایک بنایا، دو بنائے، تین بنائے، چار، سات آسمان بنائے۔ اب ماننا کیا ہے؟ وہاں بھی مانتا ہے اس کو آسمان کا خالق، ساتوں زمینوں کا خالق، فرشتوں کا خالق، انسانوں کا خالق، جنات کا خالق اللہ ہے۔ مانتا تو بھی ہے لیکن ویسے نہیں مانتا۔ اب میں سوال کرتا ہوں تیری نالیہ کے اندر جو آسمان کی چھت ہے، بتلا کس بزرگ نے اس آسمان کی چھت کا کون سا ٹکڑا بنایا؟ سوال تو بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے، کون سا ٹکڑا سجایا؟ جس زمین پر چلتا ہے، جس آسمان کے نیچے رہتا ہے، سوال سید آلے زیدی کا ہے، بتلا زمین کا کون سا حصہ تیرے سید نے بنایا؟ بنانا اعلان تو کر دے، یہ ٹکڑا میرے بزرگ نے بنایا، آسمان میں نے بنایا، میرے سادات نے بنایا۔ ہم رب کا قرآن لے کر کہیں گے، رب تو کہتا ہے ساتوں آسمان، بولو ساتوں آسمان۔ ہائے ہائے، اب بندہ بنانا مشکل ہے یا اتنا بڑا آسمان بنانا مشکل ہے؟ اس کے لیے نہ یہ بنانا مشکل ہے نہ وہ بنانا مشکل۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا شہنشاہ۔ میں نے کہا تھا کہاں گئے تمہارے بادشاہ؟ کل یہ بھی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ کیوں؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے تخت پر بٹھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت سے اٹھا کر تختے پر چڑھا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ پھر وہی آئیے پیچھے، تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ پھر آگے آئیے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بھلائیاں تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو نانگے شاہ کے پاس جا کر خیر مانگتا پھرتا ہے کہ بابا بڑا ہی پہنچا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا میں بھی مانتا ہوں، ماننے پر ہی بات چل رہی ہے نا، میں بھی مانتا ہوں اور تو بھی مانتا ہے، تو بھی کہتا ہے پہنچا ہوا، میں بھی کہتا ہوں پہنچا ہوا۔ فرق یہ ہے
جیسے تو کہتا ہے ویسے میں نہیں کہتا۔ اس نے کہا آپ کیسے کہتے؟ میں نے کہا پہنچا ہوا ہے جہنم کے کنارے پر کھڑا اسرائیل آیا اور سیدھا گڑپ۔ فرق یہی ہے ماننے کا، جیسے تم مانتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جیسے ہم مانتے ہیں ہم تمہیں منوانے کے لیے قیامت تک کوششیں کرتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ راتیں بھی باہر، دن بھی باہر، سفر پر سفر، علماء کے خطباء کے۔ میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب علم، یہ بادشاہ وہاں اوپر جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، آپ جاؤ گے؟ یاد کر لینا، جاؤ گے؟ جانا ہے، عدالت لگے گی، آئے بادشاہ تو آ جائیں گے، نواز، زرداری، بے نظیر لائن میں لگے ہوئے، عمران خان، فلانا خان، یہ خان، وہ خان، لائن میں لگے ہوئے۔ سید کہاں ہوں گے؟ سادات، جن کی سین کو سلام کرتے ہیں، جن کو کہتے ہو یہ سنتے ہیں، اور وہ ہماری ان کے آگے، ان کی تھرو پراپر چینل انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ سب لائن میں لگے ہوں گے۔ دلیل کیا؟ میرے محمد کریم نے فرمایا کوئی بھی انسان میدان محشر میں اپنے قدم نہ ہٹا سکے گا، ہلا نہ سکے گا، جب تک رب کے سوال کا جواب نہ دے لے۔ اب پکڑے ہوئے یہاں غوثیہ پناہ ہے، یہاں غوثیہ تحریک ہے، یہاں پیلی چپل، پیلی پگڑی، پیلا لباس ہے، یہاں گدی نشین آستانہ عالی ہے، یہاں سید کے سین کو سجدے سلام، نظر اور نیاز ہے، وہاں لائن میں لگا ہوئے۔ 5 یہ قرآن اعلان کرتا ہے ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، کہتا ہے وہ کدھر گئے جو 5-5 ہزار کی گتھیاں لیا کرتے تھے؟ ما اغنا عنی مالیہ، وہ کدھر گئے؟ وہ کدھر گئے؟ اور یہ ہم ہی نہیں کہتے، آپ کی قومی اسمبلی میں بھی شور ہو گیا ہے، چلو ہم تو گستاخ، ہم تو وہابی، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ۔ قومی اسمبلی، خواجہ آصف نون لیگ کا لیڈر اور وزیر خارجہ سید محمود شاہ قریشی، گدی نشین آستانہ ملتان کا، اس نے بٹھا کر کہا تم ہم سے کیا بات کرتے ہو، تم قبروں اور مردوں کا کمائی اور مال کھانے والے لوگ۔ اب تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی جواب تھا نہیں، وہاں عدالت میں کھڑے ہو گئے جو آج مریدوں کو کہتے ہیں اسا جانی ہے تے جنت جانی ہے، جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، ٹھیکیدار وہاں نظر بھی نہیں آئیں گے، اور پیچھے محکمہ اوقاف تو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، اس سیاست نے، یہ ترجمہ میرا ہے، کروا لینا نقوی سے ترجمہ، یہ چدراہٹ نے، یہ آستانے نے، یہ گدی نشین نے، اس سلطانی نے مجھے برباد کر کر رکھ دیا۔ رب کہہ رہا ہے خذوہ فغلو، پکڑو اس کو۔ کل تو مرید پکڑتے تھے، کیڑی سرکار دا بیت ہے، آکھے نقوی دا، اس تو بڑی زیدی ہے، وہ کل چلا منج بڑی سرکار ہے، وہ اسے چھوڑتا ہے، اس کی بیعت کہتا ہے اے تے کشا ہی نہیں، وہ بڑی سرکار نہ ستا نے نہ تے قمیض ہے، بڑی سرکار، اس کی بیعت، آئے ہائے ہائے، حلق عنی سلطانیہ خذو فغلو، پکڑو ان کو۔ جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ رب کے بندوں کو رب کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی پر لگا دیا، جرم یہ ہے۔ اور یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں،
یہ وہ جرم ہے جس جرم کے خاتمے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے بادشاہ اور شہنشاہ نے انبیاء کی ایک طویل جماعت بھیجی. قوم جرم خذو فغلو، اب انہیں توپ پہنا دو، ثم الجحیم صلو. یہ دنیا میں کہا کرتے تھے سید کو آگ نہیں کھاتی. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ پہلے سنا ہے. سید کو آگ، وہ سید ہی کیا جسے آگ لگے. سب سے بڑا سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برادری سید، اسی میں سگا چچا سید. اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب، جس نے عید میلاد بنائی تھی، مائی صوبیہ کو آزاد کیا تھا. آئے ہائے، سید تھا کہ نہیں؟ قریشی تھا کہ نہیں؟ ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ بس خذو فغلو ثم الجحیم صلو. ابھی غصہ مالک کا ٹھنڈا نہیں ہوا. کیوں؟ ان کا جرم بڑا تھا. بندوں کو بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، آنکھوں میں بینائی دینے والا، روشنی دینے والا میں، زبان کو قوت گویائی دینے والا میں، پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا میں، ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دینے والا میں. اور یہ بابے انہیں کہا کرتے تھے پتر دا نام پیراں دتا رکھی اس دتا ہے. ہائے ہائے، بس ماننے کا فرق ہے. پکڑو ان کو. یہ جرم نہیں کہ ٹوپی پہن کر پڑھتے تھے، نہیں. جرم یہ تھا مسجدوں سے ہٹا کر درباروں پہ لگا دیا تھا. جرم یہ تھا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے مردوں کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لگا دیا تھا. جرم یہ تھا جو گھوڑا بیچارہ لوہے کے کڑے جو اس کے پاؤں کے نیچے لگے ہوتے ہیں وہ چل چل کر گھس جاتا ہے، پھر سائیں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کی ٹانگ پکڑ کر الٹی کر کے وہ پرانا اکھاڑ دیتا ہے، نیا لگا دیتا ہے. کیوں؟ کہ اگر گھوڑا یہ پرانے کڑے پر چلا تو پھر کیا ہوگا؟ گر جائے گا. جو گھوڑے کا لوہا دل حسین کا گھوڑا جو ادھر منصوب ہے، اس کے پاؤں کے نیچے لگا ہوا کڑا اس کے اپنے گھوڑے کو نہیں بچا سکتا. تو نے اپنی گاڑی کے آگے لگایا ہوا ہے سرکار، اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. فرق لگ گیا تیری عقل کو. کہا پکڑو ان کو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پھر 70 ہاتھ زنجیر لے لو. پھر اس مشرک، قبر پرست، تعویذ پرست، پیر پرست، سید کے نام پر کھانے والا، رب کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والا، اس کو جکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا. جرم کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا میں ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں اور میری جماعت کے علماء بھی ذمہ دار ہیں. میری بات کا نقوی سید اللہ اس کی علم اور عمل اور صحت میں برکتیں عطا فرما ذمہ دار ہے. انہو جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ رب پر ایمان نہیں لاتے، رب کو نہیں مانتے. آخری بات آپ کہہ سکتے ہیں جی بابوں کو تو آپ نے انکار کرا دیا، قوم کو بابوں سے ہٹا دیا، رب کو کیسے منائیں؟ آخر منانا تو ہے، منانا تو ہے. ویسے مناؤ جیسے میرے محمد نے منایا صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے مناؤ جیسے میرے محمد نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں 3 آدمی غار کے اندر، بڑا لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں. بارش آئی، اندر چھپ گئے، اوپر سے پتھر آیا، بند، سارے بند، اور ادھر بھی بابے کو آپ بند.
اوپر ماربل بند، اوپر گنبد بند، اوپر گن مین بند، ساری سبحان بند۔ اب کیا کہہ رہا تھا شاہ جی نے تو ہنسا ہی دیا، کیا غار میں بند، وہ بھی بند، دیو بند یا کوئی جن بند یا کوئی پری بند ہیں، بند ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، الحمدللہ الحمد۔ یہ تو ایک مداح کے طور پر بات ہو گئی تھی، شریعت میں مداح جائز ہے، مذاق جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ نقطہ پھر سید صاحب بیان کریں گے۔ اب تینوں بند، اب تینوں نے کیا کہا؟ بابا شاہ جمال، بابا لات شاہ، بابا منات، مائی عزا۔ ایک دفعہ ادھر ایک قتل کا کیس ہوا تو مجھے بھی جانا پڑ گیا، تو اس وہ جو مقتول کے وارث تھے وہ کہنے لگے ہم نے سفارش کی، یہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مائی صفورہ کا دربار ہے پیر محل کے قریب، بڑا معروف۔ اس نے کہا جی مائی صفورہ کے دروازہ، مائی کا صفورہ کا جو دروازہ ہے نا دربار کا، وہ یہ آپ کا بندہ کھول دے تو میں کہوں گا یہ ان میں شامل نہیں۔ وہ بندہ باہر آ گیا، اس نے، میں نے کہا جا پوچھ کے آ کہ دروازہ کھولنا کہ پاٹی دئیے۔ وہ کہندا شاہ جی خدا دا نا ایتھے ہی تو عید میری جان نو بڑی ہوئی ہے، میں جیل وچ بیٹھا پیا۔ میں کہا نہیں پوچھا کھولنا دے، میں انہوں پاٹی نہ دیواں، کام ہی مکے۔ سبحان اللہ، بند۔ اب بتاؤ اس نے کس کو پکارا؟ قل اللہم مالک الملک، اور وہ بادشاہ ہے، اس کی طرف بلاتا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں سارے۔ اب ایک کیا کہتا ہے؟ اپنا اپنا عمل رب کی دربار میں پیش کر۔ آئے ہائے منع۔ ایک نے کہا میری روزانہ کی یہ عادت تھی، بکریوں کو چرا کر لاتا، دودھ نکالتا، ماں باپ کو پلاتا، پھر اولاد کو پلاتا۔ اللہ رات ہو گئی، ابا جی سو گئے، آیا دودھ نکالا، سرہانے ہی کھڑا رہا، جگایا اس لیے نہیں ابا جی کو نیند نہیں آئے گی دوبارہ، گیا اس لیے نہیں ابا جی بھوک سے اٹھ گئے تو دودھ کون پلائے گا۔ اور ہم آتا ہی 1 بجے بیل دیتے ہیں ٹین، اور ابا جی بوڑھا سوٹی لے کے، مسلمان ہو اور جوانوں مسلمان ہو، کہا رات بیت گئی، بچے پلک پلک کر سو گئے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اور اسی کی کرنے وڈی جی چادر لے کے ادھوانا ایدے پورا تے زنانی دے کمرے دے وچ، ہوئے ہوئے ابا جی آکھے کش ہے کہ کوئی نہیں، میں چادر سردی لگ دی پئی، ہوئے ہوئے۔ اور جس نے پالا، جس بوڑھے نے تجھے کندھوں پر اٹھایا، اس سے چھپاتا ہے، اس سے چھپاتا ہے جس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر تیرے منہ میں ڈالا۔ وہ مجھے یاد ہے عرب کا واقعہ، تاریخ میں لکھا ہے، بیٹا باپ کو کہنے لگا ابا جی دل کرتا ہے تجھے سیب کھلاؤں۔ باپ نے بھی ٹیسٹ لینا چاہا، کہا پھر ایسے کر، اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر دل کرتا ہے ساری فضا کو دیکھوں، مکہ کو دیکھوں، بیت اللہ کو دیکھوں، اوپر چڑھ، وہاں مجھے وہاں کھلانا۔ بڑا خوش ہوا، ابا جی کو اٹھایا پہاڑ پر لے گیا، سیب اٹھائے دھوئے۔ ابا جی نے کہا ذرا دکھا کون سا سیب ہے، ہاتھ میں لیا اور نیچے پھینک دیا، سیب نیچے۔ بیٹے نے دوسرا اٹھایا، نے کہا نہیں وہ والا لے کر آؤ جو نیچے چلا گیا۔ وہ لایا، ابا جی نے لے کر پھر لایا، پھر چوتھی دفعہ کہنا ابا جی سیب کھانا ہے کہ نہیں، میں نے تسا کہ اتنے تلے لائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھک گیا، اس نے کہا ابا جی کوئی حد ہوتی ہے، سانس چڑھ گیا۔ اس نے کہا بیٹا میں نے کیا سیب کھانے تھے،
یہی پہاڑ تھا، تو نے کہا پاؤں پر چلنا ہے، ہاتھ میں تیرے گیند تھی، تو نے وہ گیند پکڑی اور نیچے پھینک دی، 25 مرتبہ میں گیند لاتا رہا، تو پھینکتا رہا، میں نے تو 3 مرتبہ ہی پھینکی ہے۔ اللہ رب کی رضا تیرے لیے، اگر بابا جی کو میں نے دودھ اولاد کو نہ پلایا اور اس میں نیت یہ تھی ابا جی ہمیں 2 غصے میں بات کہہ دیں تو ہم مولوی بن کر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کافر ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جہاد کیسے ہوندی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تیری رضا کے لیے اگر میں نے اپنے والد کو صبح جب وہ اٹھا تو میں سرانے ہی کھڑا ہوا تھا، دودھ پیش کیا، اگر تجھے راضی کرنے کے لیے نیکی کی تھی پتھر ہٹا کے آسمان دکھا دے، رب نے تیسرا حصہ فوراً ہی الگ کر دیا۔ آیا کوئی بابا؟ رب نے سنی بغیر واسطے؟ نہیں، بابا علی اجویری بچ آئی۔ میں بیت اللہ میں کھڑا تھا، ایک ماہی حج کر کے ہٹی، طواف وداع کیا تو فون کرتی ہے، پتر وانج کے علی اجویری دی قبر تے 10 دیگاں چڑھا دے، اس میں نو حج کرا چھوڑائی۔ ہائے ہائے ہائے، اس قوم کو کون توحید کی دعوت دے گا؟ تم نے اپنے سٹیجوں پر گویے پال رکھے، کھوتا کٹنگ سنانا ہے ظالموں، اور سنی مسلمان وہابی مسلمان، تو نے ان کا وارث کس کو بنا دیا؟ جسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس مولانا کو بلاؤ، اس مولوی کو بلاؤ، اس بزرگ کو بلاؤ، لوگ بڑے آتے ہیں، وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا۔ حیا پر شرم کرو، اپنے اس مسند کی حفاظت کرو، اپنے علماء کی حفاظت کرو، اہل علم کو بلایا کرو، اہل علم سے سنا کرو۔ کبھی وہ وقت یاد ہے، ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جس کا درس سننے گئے ہو پہلے چیک کر لو اس کا استاد کون ہے۔ اسحاق جھالوی اس کا استاد تو نہیں ہے، جس کے درس میں بیٹھے ہو پہلے سماع چیک کیا جاتا تھا۔ اب جو مراسی اٹھتا ہے وہ مسلک اہل حدیث کے منبر پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ پتھر ہٹ گیا، اور سن لو میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ، جب تک جسم میں جان اور منہ میں زبان اور جسم میں خون کا آخری قطرہ، میں تمہاری وہابیت کو، تمہاری سنیت کو، تمہاری اہل حدیثیت کو جگاتا ہی رہوں گا۔ یہ مسند ہماری ہے، اس مسند پر کسی میراثی کو بٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں نے ایک ملاقات کی تھی تمہارے شیخ سرفراز حافظہ اللہ تعالی سے، اللہ کی قسم ایک، وہ جب مجھے کہتا ہے فلاں علاقے میں درد، بھاگتا ہی آتا ہوں، کیوں؟ مجھے لگتا ہے میرے علم کے مطابق جو کہتا ہے عمل کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، پتھر ہٹ گیا۔ اب سوال ہے مسلمانوں سے، کس کا واسطہ تھا؟ کہ میں تینوں تے تو اتے۔ دوسرا آیا، بس یہی حدیث اور آپ بات ختم۔ دوسرا آیا، کہا میں اپنی چچا داد بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، 100 دینار پر، پیسوں پر سودا طے ہو گیا۔ جب میں نے پیسے دے دیے ہم دونوں برہنہ ہو گئے۔ اس نے ایک ہی بات کہی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ میں تو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئی، اللہ میں نے پیسے بھی چھوڑے، جگہ بھی چھوڑی، بھاگ کھڑا ہوا، اگر تیری رضا کے لیے یہ نیکی میری قبول کر، پتھر دوسرا حصہ بھی پتھر گیا۔ تیرے بابے نے ہٹایا تھا، تیرے سید نے ہٹایا تھا۔ تیسری بات، اور بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، تھوڑے سے چاولوں کے ڈھیر پر
تاریخ بتلاتی ہے 6 کلو اور 12 چھٹانک مزدوری پر، 6 کلو 12 چھٹانک، اتنے سے چاول کی مزدوری پر مزدوری کروائی۔ مزدور فارغ ہوا، اس نے کہا تھوڑے پیسے ہیں اور دے، اس نے کہا طے یہی ہوا ہے، اس نے کہا یہ بھی رکھ، یہ بھی، اور کہتے ہیں شکر ہے، واہ واہ میرے مولا، کام بھی ہو گیا اور پیسے بھی نہیں لگے۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ایمان ہی کوئی نہیں، نہ تو مسلمان تیرا کوئی اور مسلمان، فارغ۔ کہتے ہوئے ناراض ہو کر چلا گیا، اور ہم کہتے ہیں دوستوں میں شام کو بیٹھ کر آج بڑا ہی مزہ آیا، کیا ہوا جی؟ مزدوری کروائی، اسے غصہ آ گیا، دفعہ ہوا، جان چھٹی، سارا کام بھی ہو گیا مفت۔ رب دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، لا حول ولا قوت، سور کھاتا ہے۔ کوئی اللہ سے ڈر، بات لمبی نہ ہو جائے۔ کہتے میں نے وہ چاول لیے تو زمین میں پھینک دیے، مونجی لگ گئی، میں نے کٹائی کروا دی، پیسے آ گئے، میں نے نوکر رکھ لیا، میں نے گائیاں لے لی، میں نے بکریاں لے لی، میں نے فلاں، کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ اسی کے پیسے کئی سال گزر گئے، وہ بھی بھوکا مرتا، اس نے کہا چل زیدی کے پاس جا کر یا چودھری کے پاس جا کر، نقوی کے پاس، کوئی بھی کہہ لو، مثال اپنی دیتے ہیں، وہ 6 کلو چاول ہی لے آتے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، خان تو روٹی بھی نہیں دیتا، اب کچھ بھی نہیں رہی ہمارے ہاتھ میں، تو وہی لے آتے ہیں۔ دروازہ کھٹا ہے، بعد چودھری صاحب آئے، انہوں نے کہا سرکار، انہوں نے کہا ہاں جی آ گئے، انہوں نے بات اگے آکھیا ہی نہیں ہو، لے جا، آ گئے ہو نا؟ انہوں نے کہا سرکار وہی 6 کلو ہی دے دو چاول۔ اس نے کہا نہیں 6 کلو نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ جو منوں کی ڈھیری پڑی ہوئی ہے یہ بھی تیری، یہ گائیاں بھی تیری، یہ نوکر بھی تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مذاق غریب سے نہ کیا کر، اللہ نے تجھے دے دیا تو مذاق۔ اس نے کہا مذاق نہیں، وہی تیرے 6 سیر یہ زمین میں ڈالتا رہا، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ اللہ، اس نے بھی جھاڑو دے کر ایک سوئی بھی نہ چھوڑی اور گیا۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی، یہ قبول کر، یہی وسیلہ، یہی طفیل، یہی صدقے۔ پتھر ہٹا دے، رب نے پتھر اٹھا کر وہ مارا، تینوں بندے با۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔